السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا، آرزو اور تمنا خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ پوری کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور صحت و خوشحالی کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہوا اسے تہجد کی دعا مقدر میں لے آتی ہے۔ فجر اور تہجد۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہے جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے۔ اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ تھوڑے دور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو بیچ میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ رضی اللہ، فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔ تہجد کا سفر۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ وہ معززوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ دعا قبول ہو۔ جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے، پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، رب اغفر لی۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ کیجیے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ تہجد وہ نماز ہے یار، جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعا پر نہ کن فکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعا پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد کی طاقت۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کریں، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کریں، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے
ہارنے والوں کے لیے دعا کریں۔ ہنسنے والوں کو چاہیے رونے والوں کے لیے دعا کریں۔ محبت کرنے والوں کو چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کریں۔ آگے بڑھ جانے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کریں۔ نیکوکاروں کو چاہیے گنہگاروں کے لیے دعا کریں۔ ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، تہجد پڑھنے کی توفیق دے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کامنٹ کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ نماز تہجد۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان منادی اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے۔ فرض نماز کے لیے ندا اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش بخش انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آ جاؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ قبولیت کی نشانی۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ اور تہجد۔ جس رات نیند نہ آ رہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے، آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پہ جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ میرے پیارے اللہ، میں آ گئی، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے، کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فکن کی مہر لگنی ہوتی ہے، تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فکن تک کا۔ تہجد کی قیمت۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد کا راستہ۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد کا بلاوا۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ اللہ کے لیے تہجد پڑھا کریں۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کریں۔ بے شک تہجد نماز میں بہت طاقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تہجد۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ نماز تہجد کس طرح ادا کی جائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ اللہ کو منانا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ بے شک تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجا ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ وضو کے فرائض۔ نمبر 1 3 بار ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 2 3 بار چہروں کو دھونا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 3 بار پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر ان فرائض میں سے کچھ بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور نہ ہی نماز ہوتی ہے۔ آیت الکرسی ایک خدائی تالا
کسی گاؤں میں ایک بندہ تھا۔ اس کی بڑی خوبصورت اور نسلی بھینسیں تھیں۔ اکثر رات کو ایک چور اس کی حویلی میں بھینس چوری کرنے کی نیت سے آتا، لیکن وہاں پر کچھ نہ دیکھ پاتا۔ لیکن صبح جب اس کی حویلی میں جاتا تو بھینسیں وہیں موجود ہوتیں۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا۔ ایک دن اس چور نے بھینسوں کے مالک سے حیران ہو کر پوچھا، تمہاری بھینسیں بالکل محفوظ ہیں، چوری نہیں ہوتی؟ گاؤں میں تو اکثر لوگوں کی چوریاں اور جانور لوگ لے جاتے ہیں۔ یہ سن کر بھینسوں کے مالک نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک دیتا ہوں، اسی طرح اگر میں نے مال و اسباب پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دے تو کوئی بھی قیمتی چیز کبھی بھی چوری نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ عمل یقین کے ساتھ ہو تو اثر ضرور کرتا ہے۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ کو عزیز ہوگا۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد ایک محدث کا قول ہے۔ جو شخص رات کو نماز تہجد زیادہ پڑھے گا، دن کے وقت اس کا چہرہ خوبصورت و حسن ہو جائے گا۔ تہجد کا بلاوا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تہجد اور سورہ یاسین۔ اگر تہجد کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی، کیونکہ ایسے تین دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور بے شک تین دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ تہجد اور اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنی لاڈلی نماز تہجد عطا کرتا ہے۔ تہجد دعا جادو نہیں ہوتی جو فوراً اثر کر دے، دعا تو رابطہ ہوتا ہے، بندے کا اپنے رب سے رابطہ، اور رابطہ مسلسل رکھا جاتا ہے امید کے ساتھ بغیر مایوس ہوئے۔ تہجد کی طاقت۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کا سجدہ۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، تم نے کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ تہجد کا بلاوا سجدہ سارے دن کے غموں کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ تہجد اس کی دہلیز پر جو فیصلے تم چھوڑ آئے ہو تو یقین رکھو اپنی کہانی خود مکمل کر آئے ہو۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر خوش نہ ہو جو فیشن کرتے ہیں، جو مہنگے لباس پہنتے ہیں، یہ تو بس دنیاوی چیزیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو جو نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر خود کو بدلنا ہے تو نیک لوگوں کو دیکھ کر خود کو بدلیں تاکہ آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ کی خوشی۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے درد کا مداوا بنے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان اور راہ راست نصیب فرما۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔
ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کامنٹ کیجیے، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک